مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین، آج ہماری نشست کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ بیعت کیا ہے۔ بیعت عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مروج ہے، کوئی بیعت کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے، کوئی جائز کہتا ہے۔ ان اختلافات سے مبرہ ہو کے آپ میری بات سنیں، بیعت کا تصور قرآن میں ہے۔ بیعت کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو بیچ ڈالنا، اپنے خواہشات کو بیچ ڈالنا، اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کے ہاتھ بیچ دینا۔ اپنی مال و جان کو اللہ کے ہاتھ بیچ دینے کا نام کیا ہے؟ بیعت۔ اور اصل میں بیعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کسی بندے سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں، ایک قسم کی خرید و فروخت ہے کہ بندہ اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر کے اس سے جنت کا طالب بن جاتا ہے، اور یہ بڑا سستا سودا ہے، کیونکہ مال و جان کا اختیار تو ہر ایک کے پاس ہے، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے گارنٹی سے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال و جان کا اختیار میرے حوالے کر دیں، ان کے لیے جنت ہے، گارنٹیڈ جنت ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا اختیار خرید لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے۔ تو بہرحال بیعت جو ہے حقیقت میں یہ ایک قرآنی تصور ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، یعنی دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی میں نے آپ کو تشریح کر دی۔ پھر اللہ کے راستے پر چلنا ہماری ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ان کی اطاعت اور اتباع ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اگر ہم ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شکل دے دی ہے خرید و فروخت کی، یعنی سمجھانے کے لیے کہ اے انسان، تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو اور میری قرب اور ملاقات کے متمنی ہو اور جنت میں اپنا ٹھکانہ چاہتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ اپنے مال و جان کا اختیار میرے حوالے کر دو۔ میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ تم یہ مال و جان کس طریقے سے استعمال کرو، اس کے لیے پھر میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اس ہدایت کا نام ہدایت خدابندی ہے اور دین خدابندی ہے، دین اسلام ہم اسے کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ کو منزل بنا کر اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے مال و جان کا سودا کر لیتا ہے اور اس کے بعد زندگی اللہ کی مرضی سے یا اللہ کی ہدایت کے مطابق یا رسول کے طریقے کے مطابق اگر وہ گزارتا ہے تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ متقی ہے، اور جنت متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اگر آپ جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھنا چاہتے، یعنی اپنے لیے جنت میں جگہ گارنٹیڈ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر دیں، یعنی اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی سے پھر جنت میں جگہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں کہ جنت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے، اور متقین کون شخص ہیں، کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے بیعت کر لی ہے اللہ سے۔ تو اللہ سے بیعت کر کے آپ اپنی مال و جان کا اختیار اس کے حوالے کر کے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے لیے جنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم